دوستو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی بہت سی کرامتوں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، لیکن دوستو آج اعلیٰ حضرت کی ایک ایسی کرامت آپ سنیں گے جسے سن کر آپ کو اعلیٰ حضرت کا مقام و مرتبہ سمجھ میں آ جائے گا کہ کس طرح سے اعلیٰ حضرت نے 1 سال کے مرے ہوئے بچے کو دوبارہ زندہ کر دیا، کیسے زندہ کیا اور کیوں زندہ کیا۔ اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کو سارا معاملہ سمجھ میں آ جائے گا، تو اس ویڈیو کو آپ پوری ضرور دیکھیں۔ وہ 1 سال کے بچے تھے، نیمونیا ہو گیا تھا، پھیپھڑے رک چکے تھے، سانس بند ہو گئی تھی، اور ماں باپ سارے لوگوں نے دیکھا اور ایک کپڑے میں باندھ کر کے ان کو پلنگ پر رکھ دیا۔ گھر میں رونا دھونا شروع ہو گیا، بچے کا انتقال ہو گیا تھا۔ 1 سال کا بچہ، سانس رک گئی، بند ہو گئی، نیمونیا کی شدت سے وہ حملہ آور ہوئی بیماری۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وہ پڑوس تھے، ان کے رشتہ دار، جب اعلیٰ حضرت کو یہ بات کہی گئی تو آپ کو بھی غم ہوا، چھوٹا بچہ تھا، ابھی پیدا ہوا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کچھ نقش لکھے اور کہا کہ اس کی دھونی دیں اور اس بچے کی ناک میں سنگھائیں۔ کہتے ہیں وہ لے کر کے آئے، وہ بڑے معتقد تھے، گھر آئے، اس کی دھونی دینے لگے، اور ادھر غسل اور جنازے کی تیاریاں بھی چل رہی تھی، لوگ رو بھی رہے تھے، غسل اور جنازے کی تیاری۔ یہ جب دھونی دی گئی تو اسی لپٹے ہوئے کپڑے میں بچہ جو ہے چیخنے چلانے لگا، اور پھر سے اس کی جان میں جان آئی، جسم میں جان آ گئی۔ انہوں نے خود اپنی یہ بات بیان کی، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ کرامت تھی کہ اللہ نے مجھے ایک اور زندگی عطا فرمائی، جس کی سانسیں رک چکی تھی۔ ہوتا ہے اس طرح کے بہت سارے معاملات کتابوں میں موجود ہیں، تحریر ہیں، لیکن ایک بڑی بات مجھے یہ لگی کہ 2 انگریز آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل نبی ہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کی امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کے نائب ہیں، وارث ہیں۔ علماء و امتی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں میری امت کے علماء۔ تو اعلیٰ حضرت سے انہوں نے سوال کیا، بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح آپ کے علماء ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام اور کئی انبیاء ایسے ہیں جو پرندوں کی بولیاں جانتے تھے، کیا آپ بھی جانتے ہیں؟ اس امت کا کوئی عالم ہے؟ مجھے بتائیں، اگر امت مصطفیٰ کے علماء وارثین انبیاء ہیں تو ویسی کوئی چیز آپ کے امت میں کوئی عالم جانتا ہے؟ اعلیٰ حضرت سے انہوں نے سوال کیا۔ اس وقت دور درخت پر 2 چڑیا بیٹھی ہوئی تھی، 2 چڑیا بیٹھی ہوئی تھی، وہ طوطے تھے یا کبوتر تھے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا آپ نے سوال کر دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ امت مصطفیٰ کا بھرم رکھے گا۔ میں بتاتا ہوں وہ درخت پر دونوں چڑیا کیا بات کر رہی ہیں، وہ دونوں کیا بات کر رہی ہیں میں بتاتا ہوں۔ آگے جو بیٹھی وہ کہہ رہی ہے سورج ڈوبنے والا ہے، اندھیرا ہو رہا ہے، جلدی چل۔ دوسری کہہ رہی ہے نہیں، کل تمہیں معلوم ہے میں ایک گڑھے میں گر گئی تھی، میرے پاؤں میں کانٹا چبھا ہوا ہے، کانٹے کی چبھن کا درد ایسا ہے کہ میں تیز نہیں اڑ سکتی، تو تھوڑا آہستہ اڑ، میں تیز اڑوں گی، دونوں برابر ہو کر کے چلیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ دونوں یہ باتیں کر رہی ہیں۔ میاں ایسے کوئی بھی بول سکتا ہے، کوئی بھی بات کر رہی تھی۔ وہ انگریز تھے، اس نے کہا کہ آپ کو یہ چیزیں معلوم ہیں؟ کہا ہاں معلوم ہے وہ جو بات کر رہی ہیں۔ کیسے پتا چلے گا؟ جاؤ تم کو جیسے دیکھنا ہے معلوم کر لو۔ اس کے پاس رائفل تھی، اس زمانے میں جو بھی بندوق تھی، اٹھایا اس نے، سیدھے بندوق سے گولی لگائی، چڑیوں کو جا کر کے لگی، بندوق ماری یا تیر مارا، جو بھی مارا، چڑیاں زمین پر آ کر گر گئی۔ جا کر کے اٹھا کر کے دیکھا پیچھے والی چڑیا کے پیر میں کانٹا چبھا ہوا تھا اور پیر سوجن میں تھا۔ اسی وقت وہ انگریز مسلمان ہو گئے۔ مجھے بتاؤ، جب اسے یہ بات معلوم ہو گئی کہ درخت پر بیٹھی ہوئی چڑیا کے پیر میں کانٹا چبھا ہوا ہے اور پیر سوجن میں ہے، تو جب یہ وہ جانتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ کیا کہہ رہی تھی یہ بھی جانتے ہوں گے۔ یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے، رب تبارک و تعالیٰ انبیاء اکرام علیہ السلام کے صدقے اولیاء کو کرامتوں سے نوازتا ہے۔ وہ دلوں کے حالات سے باخبر ہوتے ہیں، جانوروں کی بولیاں یہ اور بات ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں
سید اسماعیل مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو مکہ مکرمہ کے بڑے پائے کے بزرگ عالم دین ہیں، وہ خود فرماتے ہیں حرم پاک میں کبوتر بہت سارے آج بھی ہیں، اس وقت بھی تھے. ایک دیوار تھی وہاں پر مکتبہ جو مسجد حرم کا ہے، اس پر کبوتر بیٹھتے تھے. جو وہاں آ کر کے نیچے بیٹھتا اس پر کچرے گراتے تھے. جو بھی بیٹھتا تھا کچرے گراتے رہتے تھے. جتنی دیر بیٹھتا تھا وہ کچھ نہ کچھ اس پر گراتے رہتے تھے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، جب میں حرم پاک حاضر ہوا تو بخار مجھے آ گیا. تو بخار بہت زیادہ ہوا تو علامہ سید اسماعیل مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بڑی تعظیم کرتے تھے، اعلیٰ حضرت کو چارپائی بچھا کر اسی دیوار کے پاس لگا دیا جہاں وہ کبوتر بیٹھتے تھے کمرے کے اندر. وہاں کوئی جلدی بیٹھتے نہیں تھے، جو بیٹھے اس پر کچرا گرے. اعلیٰ حضرت کی چارپائی وہاں لگا دی، اس لیے کہ کمرے میں کشادگی وہاں رکھنے سے ہی ہو سکتی تھی، لوگوں کو ملنے کے لیے آسانی تھی. لوگ آتے گئے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ دونوں کبوتر وہاں سے اٹھے اور سامنے کی طرف گئے. دوسری طرف جو لوگ بیٹھے تھے ان پر گراتے رہے. 3 دن اعلیٰ حضرت سوئے رہے، وہ کبوتر کبھی اس دیوار پر آئی نہیں. یہ بات مولانا علامہ سید اسماعیل مکی رحمۃ اللہ علیہ مکہ کے بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے مسکرا کر کے کہا احمد رضا آپ کا تو حرم کے کبوتر بھی ادب کر رہے ہیں. ہم نے ان کبوتروں کو دیکھا بہت سارے لوگوں پر کچرے گرائے، جب سے آپ یہاں سوئے یہ کبوتر یہاں آئے ہوئے ہیں. پھر جب چارپائی اٹھائی گئی تو کبوتر پھر وہاں آئے. اعلیٰ حضرت نے اس کو اپنی کرامت کے طور پر نہیں کہا، بلکہ کہتے ہیں ہم نے ان کے خالق سے صلح کر لی تو اللہ نے ساری مخلوق کو ہمارے ساتھ صلح کرا دیا. جو اللہ سے صلح کر لیتا ہے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ کی کائنات اس کی ہو جاتی ہے. امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ نکلے. ٹرین کا سفر تھا راستے میں، اور ان کے ساتھ آپ کے ایک مرید بھی تھے. ٹرین چلانے والا اور جھنڈا لہرانے والا جو سگنلر ہوتا ہے، سگنل دینے والا، یہ 2 مین ہوتے ہیں. اس میں 2 مین ہوتے ہیں. اعلیٰ حضرت جب اسٹیشن پر پہنچے تو جھنڈا لہرانے والا اور ٹرین چلانے والا جو ڈرائیور ہے، یہ دونوں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آئے، سلام کیا، مصافحہ کیا اور آگے چلنے لگے. ان کے مرید فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت اپنے گھر سے جب نکل رہے تھے تو یہ دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ میں جس سواری پر بیٹھا ہوں اس سواری کو چلانے والا اور اس کو ہدایت دینے والا دونوں اسلام پر ہوں. اعلیٰ حضرت دعا کر کے نکلے گھر سے، اے اللہ جو تیرے رسول کو رسول مانتا ہے، تیری وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، اس کو میری سواری کا قائد بنا، ڈرائیور بنا، اور اس کو بنا جھنڈا دکھانے والا، اشارہ کرنے والا، جو تیرے حبیب کی عظمت کا قائل ہو. ان کے مرید کہتے ہیں جب اسٹیشن پر پہنچا تو دیکھا وہ جھنڈا لہرانے والا وہ بھی مسلمان تھا، گاڑی کا ڈرائیور بھی مسلمان تھا. اعلیٰ حضرت کے دونوں چاہنے والے تھے. اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کے لیے قرآن میں یہ فرماتا ہے لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، وہ جو چاہ لیتے ہیں اللہ ان کے لیے وہ پوری کر دیتا ہے. دوستو اس ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھا اور سنا. دوستو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کا مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ مقام عطا فرمایا ہے. دوستو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کی شاعری کا کیا کہنا. ان کی ایسی شاعری ہوا کرتی ہے جس کا مطلب وہی سمجھ سکتا ہے جس کے پاس بھرپور علم ہو. ماشاء اللہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کی نعتیں اور ان کی شاعری سن کر ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے. اعلیٰ حضرت سنیت کی جان ہیں، سنیت کی پہچان ہیں. دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کا مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا کیا ہے. تو دوستو اس ویڈیو پر آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احباب تک ضرور شیئر کریں. خدا حافظ.